السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گمبورو کی بیماری کا ابتدائی طور پہ ہمارے فلاک پہ اثر انداز ہونا۔ انتہائی غلط اقدامات ہم کیا اٹھاتے ہیں اس بیماری کے دوران، جس میں ہمیں بڑے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر آپ کو اس کی میں حفاظتی اقدامات، اس کی تھوڑا ویکسین اور میڈیسن کے بارے میں بتا دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جان لیں کہ گمبورو ہے کیا۔ گمبورو ایک وائرس سے پیدا ہونے والی وہ بیماری جو ابتدائی طور پہ زیادہ تر دوسرے ہفتے کے بعد اس کا دباؤ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس چوزے کے مدافعتی نظام کے ایک بڑے حصے پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کو ہم برسا بھی بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے برڈ کا، ہمارے چوزے کا مدافعتی نظام فوری طور پہ بیٹھ جانے کی وجہ سے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار ہوتی ہے۔ کب؟ جب اس کو انفیکشن کی وجہ سے بخار آتا ہے، وہ پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، کڈنیز پہ سویلنگ آ جاتی ہے برڈ کے، اور ہمارا برڈ ڈی ہائیڈریشن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈائریا بھی ساتھ میں جو شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم اپنے چوزے کو دیتے ہیں دودھ اور چینی۔ تو جو فارمر دودھ اور چینی دے رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ کڈنی کی بیماری کی صورت میں، کڈنی پہ سویلنگ کی صورت میں، انفیکشن کی صورت میں آپ اگر ڈیری پروڈکٹ یوز کر رہے ہو، میرا اشارہ ہے دودھ کی طرف، جو آپ دودھ ٹینک میں مکس کر کے اور چینی ملا کے اس کو پلاتے ہو، دودھ میں بڑی مقدار میں فاسفورس اور پوٹاشیم ہونے کی وجہ سے، پروٹین کی کافی مقدار ہونے کی وجہ سے، یا آپ کے برڈ کے کڈنیز کے لیے کسی صورت میں بھی یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ اس کے ہزارہا ٹرائل ہو چکے ہیں، اور ہم بنا کسی دلیل کے، بنا کسی سمجھ کے، چیز کو سمجھے استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز آگے چینی۔ چینی خون میں زیادہ گلوکوز اگر ہو تو گردوں کو بہت زیادہ خون فلٹر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ اضافی کام کیا کرے گا؟ نیفرون پر دباؤ زیادہ بڑھا دے گا، جس کے نتیجے میں اکثر اوقات وہ اپنی جو فلٹرنگ کا ان کا نظام ہے، فاسد مادوں کو باہر نکالنے کا، وہ اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ تو صلاحیت جب انہوں نے کھو دی اپنی اس چیز کی، تو ان کی ہم بات کڈنی کے انفیکشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے خود بڑھا دی۔ بھائی اگر ہمیں اس کی بیماری کے دوران اس کا ٹریٹمنٹ کرنا مقصود ہو، برسی نیکس کے نام سے اس کا بڑھیا فلیشر موجود ہے گمبورو کا، جو اس میں کڈنی کی سویلنگ کو کم کرنے کے لیے، اس کے دوسرے آرگن جن میں انفیکشن ہوا وہ اسے کم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ برڈ کو بخار ہو تو بخار کی صورت میں ہم ساتھ میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ پیراسیٹامول۔ بروفن نہیں استعمال کرنا، پیراسیٹامول پوزوڈول کے نام سے یہ پولٹری کی پروڈکٹ دستیاب ہے، اس کو ساتھ میں استعمال کرتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اس میں اگر ہمیں لگے کہ ڈائریا جو ہے وہ اپنی زیادہ شدت اختیار کر گیا، آپ کو دیکھنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، تو ہم ساتھ میں اس میں آکسی ٹیٹراسائکلین اور نیومائسین اسے بھی شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم مائکروسٹاپ، ایک طرح کا ڈیٹاکسیفائر بڑھیا، اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ یہ ملا کے ہم پانی میں گمبورو کی بیماری میں دیں گے، تاکہ ہم اس وائرس سے پیدا ہونے والے جو انفیکشن ہیں جسم کے مختلف حصوں میں، اس کو کم کر سکیں۔ دودھ اور چینی مل کے آپ کے برڈ کے کڈنی کا ستیہ ناش کر دے گی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اچھی انفارمیشن ہو، کوئی نئی ریسرچ اس کے اوپر آئی ہو کہ دودھ میں سے فاسفورس اور پوٹاشیم کو نکال دیا گیا ہے، پروٹین کو غائب کر دیا گیا ہے، فائبرس مٹیریل لو کر دیا گیا ہے، گائیں اب جو دودھ دے رہی ہے وہ فاسفورس اور کیلشیم سے پاک ہے، تو بالکل بتائیے گا۔ ہم
اپنی ڈائٹ ٹریننگ کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا سکھانا کیوں چاہ رہے ہیں کہ جب خدا نخواستہ کسی بیماری کی صورت میں ہمیں کیلشیم کم کرنا ہو ہم کر سکیں، فاسفورس کم کرنا ہو کر سکیں، انرجی لو کرنا ہو کر سکیں، پروٹین کم کرنا بڑھانا مقصود ہو کر سکیں، کوئی ہمیں فائبرس مٹیریل کی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کسی طرح کے انفیکشن کے اندر، جیسا کہ فائبرس مٹیریل اور پرو بایوٹک نیچرل جو ہیں، ہم خاص کر یہ جو پیراسائٹک ڈیزیز ہیں یہ ہمارے برڈ کے انٹیسٹینل ٹریک کو متاثر کرتی ہیں، اس میں استعمال کرتے ہیں۔ سمجھیں چیز کو پھر استعمال کریں، ایسے نہیں کہ آپ نے بیماری کے اندر مزید بیماری کو اٹھانے والی چیزیں استعمال کی۔ ویکسین کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کوشش کریں ایک دن کے چوزے کو ہیچری میں آپ برسا پلیکس کا انجیکشن لگا دیں یا ویکسی ٹیکس کا انجیکشن لگا دیں، میرکس کی ویکسین کے ساتھ مکس کر کے آپ لگا سکتے ہو اس کو۔ ایک ہی خوراک کافی ہے، اس کے بعد کوئی ڈوز دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ جو آپ گمبورو ویک، گمبورو پلس اور اس کی مختلف سٹرین کرتے ہو، برسا پلیکس ایک سب سے بڑھیا، میں آپ کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ برسا پلیکس ہم کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کے ٹیکنیکل ریزنز کیا ہیں۔ برڈ کی ہم آئی بی ڈی کے خلاف مدافعت کو کھڑا کرنے کے لیے، گمبورو کے خلاف برڈ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے میموری سیل ڈیولپ کرانے کے لیے اس ابتدائی دنوں میں کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا۔ تو کوشش کیا کرنی ہے بیماری کے دوران اس طرح کے متاثرہ چوزے جو آپ کو ڈائریا میں نظر آ رہے ہوں، جن کی آپ کو وینٹ پہ لیس دار مادہ دکھائی دے رہا ہو، پیلے رنگ میں ہو یا تیز یا ہلکے پیلے رنگ کے اندر ہو، پر اس نے اپنے گرا دیے ہوں، سر کو زمین کی طرف جھکایا ہو، اس طرح کے چوزوں کو نکال کے الگ کر دو، ان کا ٹریٹمنٹ کرو، بروموسیپٹ کا سپرے لازمی کرو۔ کسی بھی وائرل ڈیزیز کے اندر یہ وقفہ ڈالتا ہے، یہ جو ایک سے دوسرے پرندے کے اندر بیماری پھیل رہی ہوتی ہے یہ وقفہ ڈالتا ہے۔ چوزوں کے اوپر بھی سپرے کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، دن میں 1 مرتبہ لازمی کرو، بستر پہ دن میں 2 مرتبہ لازمی کرو بروموسیپٹ کا سپرے۔ اور یہ تھراپی جو آپ کو میں نے بتائی ہے، برسینکس، آکسی ٹیٹراسائکلین اور نیومائسین، اور اس کے ساتھ مائکروسٹاپ، بخار ہے تو پوزوڈول بھی، اس کو استعمال کراؤ، 3 دن اس کو استعمال کراؤ، پھر 1 دن کا وقفہ دو، پھر 2 دن اس کو استعمال کراؤ۔ یہ ہے تھراپی۔ دودھ اور چینی کو پہ اپنا وقت نہ ضائع کرو، نہ ابتدائی طور پہ اس کا کوئی فائدہ، نہ بیماری کے دوران اس کا کوئی فائدہ۔ آکسیٹوسن وائلز اس میں لگ رہی ہیں، کون سی طرح کی اینٹی بایوٹک ہم اپنی گائے کو کھلا رہے ہیں، اور کسی طرح کا اس کو بخار ہوتا ہے انجیکشن لگا دیتے ہیں، نہ ہم اس کا وڈرول پیریڈ دیکھتے ہیں، وہی دودھ آپ لوگے۔ ہم خیر وہ انسان بھی پی رہے ہیں، لیکن میں یہاں برڈ کی صحت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اس میں بھی احتیاط برتی جائے۔ آپ ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤ، بہترین آپشنز موجود ہیں، چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا شعور لے لو، پھر استعمال کرو۔ اللہ پاک آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، کسی بھی نقصان سے۔ سمجھ لینا، سیکھ لینا انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔